بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ پیارے بچوں کیسے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج حروف کے متعلق ہی بیٹا ہماری کچھ گفتگو ہوگی۔ سیٹرڈے کو جو مختلف حروف ہیں ان کا میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ شرح سرمایہ کو اوپن ہی رکھیے، یہ جو میرے پاس بک ہے اس پر 632 پیج ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا حروف جار، حروف علت۔ ایک مرتبہ پھر میں ان کا معنی ذرا دہرا دیتا ہوں، پھر آج کچھ ہم نے متفرقات کیا ہوتے ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ حروف جار کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حروف جو اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ اور فاعل کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف جار۔ اردو میں حروف جار کون کون سے ہیں؟ میں، سے، تک، اوپر، نیچے وغیرہ وغیرہ۔ تو اکیلے تو یہ کوئی معنی نہیں دیتے، لیکن جب جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جملے کو تقویت پہنچتی ہے اور جملے کا معنی بھی سمجھ آ جاتا ہے، اور یہ جملے میں مل کر ان کا بھی معنی سمجھ آتا ہے۔ اکیلے یہ معنی نہیں دیتے۔ حرف کی تعریف یہ ہے کہ جو تنہا معنی نہ دے، یہ حرف کی تعریف ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف علت، اور علت کہتے ہیں وجہ کو، سبب کو، یعنی وہ حروف جو کسی بات کے سبب یا وجہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں حروف علت، اور علت کا معنی میں نے بتلایا ہے سبب۔ حروف عطف وہ حروف جو دو اسموں یا دو فعلوں اور دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی اب تعریف حروف جار کی بھی یہی ہے کہ وہ جو دو اسموں کو ملاتے ہیں، حروف عطف کی بھی یہی تعریف ہے، یہ بھی دو اسم اور دو فعلوں کو ملاتے ہیں، لیکن فرق آئے گا کہ یہ حروف کی پہچان جب ہوگی تو حروف جو عطف ہیں فارسی میں واو استعمال ہوتا ہے، اردو میں اور استعمال ہوتا ہے، جس طرح بولتے ہیں مرد و زن، تو اس میں واو آ گیا، مرد و زن، تو یہ فارسی میں مرد اور عورت، تو اردو میں ہم اور استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کر کے اور پھر یہ بھی حروف عطف ہیں۔ ان کی مثال انہوں نے دی، یہ شام و سحر، دن اور رات، وہ آیا پھر چلا گیا، تو بیٹا یہ کیا ہے؟ اس میں حروف عطف ہیں۔ وہ آیا پھر چلا گیا تو پھر یہ حرف عطف ہے۔ ایسے ہی اسلم آ کے چلا گیا، اور سعید آیا کھانا کھا کر، اس میں اسلم آ کے، تو یہ کے جو ہے نا یہ حرف عطف ہے۔ سعید آیا کھانا کھا کر، تو یہاں کر حرف عطف ہے۔ اس کے بعد حروف شرط و جزا۔ حروف شرط یعنی کہ کسی بھی شرط لگاتے ہیں نا، بھی اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر یہ تمہیں انعام ملے گا۔ تو جو حروف شرط کے لیے بولے جاتے ہیں نا، وہ اگر، اگرچہ، وگرنہ، ورنہ، نہیں تو، ہر چاند، یہ حروف شرط ہیں۔ اب ان کے متبادل جو آگے لفظ بولے جاتے ہیں اسی جملے میں، تو وہ استعمال ہوتا ہے جزا، یعنی ایک ہی جملے میں جب حرف شرط استعمال کریں گے تو آگے حرف جزا بھی استعمال ہوگا۔ تو جیسے یہ بتلا دیا حرف شرط ہے اگر، اگرچہ۔ اب جب جملے میں شرط کو استعمال کریں گے تو پھر اب آگے جو حروف جزا استعمال ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ تب، تو، سو، جیسے، ٹھیک ہے؟ جیسے یعنی اب ایک جملہ میں سادہ مثال کے لیے دے دیتا ہوں کہ اگر تم نے بچے کو مارا تب تجھے بھی مار پڑے گی، تو اب اگر کے جزا جو ہے گا وہ تب۔ تو یہ آگے حروف انہوں نے تقریباً 55 یہ آگے دیے ہوئے اس کی مثالیں ساتھ، جہاں یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو رہا ہے نا، جہاں یہ متفرقات ختم ہو گیا، آگے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آسان ہے، چونکہ ہمارے عام بول چال میں ان فقرات کا استعمال ہوتا ہے۔ حروف افسوس یعنی افسوس کے وقت، گھبراہٹ کے وقت، تکلیف کے وقت جو بولے جاتے ہیں، جیسے حیف، اف، صد حیف، افسوس، صد افسوس، ہائے، وائے، آہ۔ غیر اختیاری طور پر سینے کی تکلیف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آہ۔ تو یعنی وہ حروف جو کسی بھی افسوس کے وقت استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف افسوس بولتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں اف، میرا موبائل ٹوٹ گیا، اف، میرے قلم کا نب وہ خراب ہو گیا،
تو یہ بولتے ہیں حروف افسوس، ٹھیک ہے۔ اس طرح حروف تاکید وہ حروف جو کسی کام کو کرتے وقت تاکید کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ تاکید کا معنی تھا یعنی کسی کو کسی کام کی اہمیت جو بتلانا مقصود ہوتا ہے تو اس لیے استعمال ہوتے ہیں، ضرور، سراسر، بے شک، ہرگز، یہ حروف تاکید ہوتے ہیں۔ حروف ندا یعنی وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، انہیں منادی حروف کہتے ہیں۔ کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں بیٹا وہ حروف ندا بولتے ہیں، یعنی اے، ابے، ارے، او، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف ندا۔ حروف انبساط، انبساط وہ حروف جو کسی خوشی یا مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جب خوشگوار ماحول ہو، خوشی ہو، اس وقت یہ لفظ بولے جاتے ہیں، جیسے واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آہا، تو یہ کیا؟ حروف انبساط۔ واہ واہ سے یعنی واہ واہ، پاکستان جیت گیا، سبحان اللہ، بچے کی آواز بہت پیاری ہے، تو یہ حروف یہ خوشی۔ اور ایسی حروف تعجب وہ حروف جو کسی عجیب چیز کو دیکھنے کے بعد حیرت کے اظہار کے طور پر بولے جاتے ہیں، جیسے اللہ اللہ، اللہ اکبر، واہ رے کیا بات ہے۔ یعنی جب ایک غیر معمولی ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے تو جب بندہ تعجب ہوتا ہے کہ عموماً ایسا کوئی کام جب سرزد نہیں ہوتا تو وہ کوئی انہونی ہو، تو اس وقت ہم یہ تعجب کے لیے بول لیتے ہیں۔ حروف ایجاب وہ حروف ہے جو کسی سوال کے جواب یا کسی کے پوچھنے پر جواب کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ حروف ایجاب یعنی جب کسی نے کوئی سوال کیا تو اس کے جواب دیتے وقت جو جملہ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ایجاب کے حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسے جی، جی ہاں، یعنی بچہ لیٹ آیا تو ٹیچر پوچھتا ہے کہ بیٹا تم لیٹ آئے ہو، تو وہ کہتا ہے جی، یعنی سوال کرنے کے بعد جواب میں جو جملہ بولا جاتا ہے اس کو حروف ایجاب کہتے ہیں۔ بہت اچھا، واقعہ ٹھیک، درست، کیوں نہیں، بجا فرمایا، تو یہ حروف ایجاب ہوتے ہیں۔ حروف بیان وہ حروف جو کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے دو جملوں کے درمیان بولے جائیں یا لکھے جائیں، جیسے کہ، تاکہ، مبادہ۔ مبادہ کے میں نے معنی بتایا تھا، ایسا نہ ہو۔ حروف نفی وہ حروف جو انکار کے معنوں میں استعمال ہو، یعنی جس کے اندر نفی کا معنی پایا جائے، انکار کا معنی پایا جائے، جیسے نہ، نہیں، مت جاؤ، تو یہ حروف نفی ہیں۔ حروف تحسین یہ حروف ہے کسی کی تعریف کرنے اور اس کی کارگزاری پر شاباش دینے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، مرحبا، جزاک اللہ، زندہ باد، کیا کہنے۔ اچھا بیٹا ان حروف میں بھی کچھ مترادفات ہیں، جیسے اب حروف تحسین اور حروف انبساط یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی لفظ حروف ذرا جدا جدا ہیں، معنی ان کے ہے کہ یا ایک ہی موقع پر ان کو بولا جاتا ہے۔ اب حروف نفرت یہ حروف نفرت یعنی جب ایسے حروف جن سے محسوس ہو رہا ہو کہ یہ بندہ اس سے نفرت کرتا ہے، تو نفرت کرنے کے لیے جو لعنت اور پھٹکار کے موقع پر جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ حروف نفرت، جیسے تف، لعنت، پھٹکار، تھو وغیرہ، یہ حروف نفرت ہوتے ہیں۔ حروف استفہام یہ حروف کسی سے سوال کرنے اور کچھ پوچھنے کے موقع پر بولا جاتا ہے، جیسے کیا، کیسے، کیوں، کب، کس واسطے، کس لیے، یعنی جس کے اندر سوالیہ نشان پایا جائے، جس کے اندر استفہامی اور سوالیہ انداز پایا جائے، تو وہ اس کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف استفہام۔ اچھا ان حروف کے علاوہ آگے میں نے اب لکھا ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے متفرقات، یعنی ان حروف کے علاوہ کچھ اور بھی حروف ہیں، ٹھیک ہے، ان کو باقاعدہ کوئی نام تو نہیں دیا جاتا لیکن ہیں وہ بھی حروف۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، جس طرح یہ خا اور چاہے یہ دونوں لفظ ہیں تو بظاہر جدا جدا لیکن یہ ہیں مترادف، معنی ایک ہی ہے، تو بتلاتے ہیں کہ یہ دونوں خا اور چاہے مترادف الفاظ ہیں۔ مترادف کا کیا معنی؟ لفظ جدا جدا، معنی ایک، تو جو لفظ شروع میں آئے گا وہی اگلے حصے میں آئے گا، یعنی یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ ان دونوں میں سے ایک جملے کی ابتدا میں حرف استعمال ہوا ہے تو پھر اگلے حصے میں بھی یہ وہی لفظ استعمال، اگر کہ شروع میں خا استعمال ہوا ہے تو جملے کے درمیان میں بھی خا ہی استعمال ہوگا، اگر شروع میں چاہے کے ساتھ استعمال کیا ہے تو پھر جملے کا دوسرا حصہ بھی چاہے سے ہی وہ شروع ہوگا۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ اردو کی کتاب خا عائشہ رکھ لیں، خا
وہ حلیمہ رکھ لے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کتاب خواہ عائشہ رکھ لے اور آگے میں بول دوں کہ چاہے سعدیہ رکھ لے. نہیں، اگر چاہے استعمال کرنا ہے تو شروع میں بھی چاہے اور پھر دوسرے کے لیے بھی چاہے. اور اگر خواہ کا استعمال ہوا ہے تو جملے کے ابتدا میں اگر خواہ استعمال ہوا تو آگے بھی خواہ. اگرچہ معنی ان کا ایک ہے. ایسے نہیں کرنا کہ جملے کی ابتدا میں خواہ استعمال کر لیں اور آگے درمیان میں یہ کر لیں کہ خواہ یہ کتاب عائشہ لے لے چاہے یہ حلیمہ لے لے. ایسا نہیں ہوگا، ایک استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ہی یہ آپ نے اس کی پہچان رکھنی ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایک جملے کی ابتدا لفظ چونکہ سے شروع ہوتی ہے تو عموماً تو یہ جو لفظ چونکہ نا یہ عموماً عام طور پر جملے کے شروع میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چونکہ. یہ آپ آگے جہاں ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں نا تو وہاں تھوڑا سا ممکن ہے آپ کے لیے یہ مشکل آپ کو لگ رہا ہو، لیکن جیسے ہی آپ آگے اس کی پریکٹس کریں گے نا جہاں ایم سی کیوز ہے تو بالکل آپ کو وہ جو مطابقت کی غلطی ہے ان سے ہی آسان لگے گی، کیونکہ عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا، چونکہ یہ عموماً جملے کی ابتدا میں استعمال ہوتا ہے اور کیونکہ یہ عموماً جملے کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. یہ درمیان میں یہ مڈ میں ہوتا ہے اور یہ ابتدا میں ہوتا ہے. اسی طرح اب کہتے ہیں کہ اگر سے شروع ہونے والا جو جملے کا دوسرا حصہ ہے وہ عموماً تو سے شروع ہوگا. یہ میں انورٹڈ کامات میں نے لکھ دیا، یعنی وہ جملہ جو اگر سے سٹارٹ ہوگا، اگر سے شروع ہوگا تو اس جملے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ عموماً تو سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال جو ہے نا یہ دیکھو، انہوں نے ایک مثال ہے کہتی ہے کہ اگر محنت کرتا تو وہ پاس ہو جاتا. تو یہ عموماً عام طور پر اور بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پر جو ہے نا وہ تو استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی وہ جملہ جو اگرچہ سے شروع ہو، اگرچہ سے جو شروع ہو تو اس کا جو جملے کا دوسرا حصہ ہے وہ عموماً لیکن سے شروع ہوگا. کس لفظ سے شروع ہوگا؟ دوسرا لیکن سے شروع ہوگا. ایسے ہی اب آگے یہ چونکہ سے شروع ہونے والے کا جملے کا دوسرا حصہ عموماً اس لیے سے شروع ہوگا. یہ خاص طور پر آپ نے چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی کہ اگر ایسا جملہ جس کی ابتدا چونکہ سے استعمال ہو رہی اس کا دوسرا حصہ وہ اس لیے سے یہ استعمال ہوگا. ایسے ہی اگر جملے کی ابتدا میں یہ حروف آ گئے جوں تو جوں سے شروع ہونے والے جو جملوں کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ آئے گا تو، یعنی اس کے مد مقابل ہم نے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تو سے شروع ہوگا. اب ایسے ہی یہ لفظ جیسے اب یہ الفاظ جس جملے کی ابتدا میں آئیں گے تو اگر یہ شرط ہے تو اس کی جزا میں آگے لفظ استعمال ہوگے ویسے. ٹھیک ہے؟ جیسے بچہ جوان ہوتا ہے ویسے اس کی عقل کو جلا ملتی ہے، ویسے اس کی عقل بڑھتی ہے، ویسے اس کی عقل کو نمو ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب ایسے ہی سوا اور علاوہ یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی ان میں سے بھی جس طرح ادھر میں نے بتایا ہے کہ خواہ اور چاہے، ایسے ہی جس جملے میں یہ لفظ آیا ہے سوا تو اگلے دوسرے حصے میں بھی سوا ہی استعمال ہوگا. اگر ابتدا میں علاوہ آ گیا تو دوسرے میں بھی اگلے حصے میں بھی یہ علاوہ ہی آ گیا، یعنی سوا اور علاوہ لفظ جدا معنی ہے تو یہ بھی ادھر لکھا ہے کہ کسی ایک لفظ کا انتخاب ہوگا ان میں سے بھی ایک کا. ایسے ہی لیکن اور مگر یہ بھی دونوں جو ہے نا وہ لفظ جدا ہیں، معنی ان کے ایک یہ تو یہ بھی مترادف ہیں. تو اگر جملے کے ایک حصے میں ہم نے لیکن استعمال کیا ہے تو اگلے حصے میں بھی لیکن ہوگا. اگر ایک پہلے حصے میں مگر استعمال کیا ہے تو اگلے حصے میں بھی اس کو ہم نے لیکن ہی استعمال کرنا ہے. تو ان کو بولتے ہیں متفرقات. یہ بھی الگ حروف ہیں. تو ان میں سے یہ جو حروف کا بیان ہم نے پڑھا ہے نا تو یہ دو تقریباً اس میں ایم سی کیوز آتے ہیں، دو مطابقت کی غلطیاں اور ایک وہی جو فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ چکے ہیں نا وہ تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث کی غلطیاں، ایک اس میں اس طرح کر کے یہ 5 فقرات کی درستگی. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ مطابقت کے اصول، مطابقت کی غلطیاں، حروف کا بیان اور تذکیر و تانیث کی غلطی میں، تو یہ 5 آئیں گے. اب آگے جو ہے یہ میں آپ کو بک سے ذرا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیے کہ نصابی حروف اور ان کا استعمال، تو یہ انہوں نے ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں. یہ جتنا ہم نے
پڑھا یہ تقریباً MCQs ہیں بیٹا 55. ہاں تو یہ آپ MCQs ان کی جو پریکٹس ہے نا وہ آپ آگے انہوں نے اس کے جواب بھی دیے ہوئے ہیں. جس طرح پہلا جو MCQs ہے نا وہ لکھا ہے کہ فارسی ڈیش معاشیات میں کسی ایک مضمون کا انتخاب کر لو. تو اس میں آئے گا فارسی یا معاشیات. حرف یا کے انہوں نے 4 دیے ہوئے ہیں. پھر لفظ نا کے انہوں نے 4 MCQs دیے ہیں. پھر حرف خا کے انہوں نے 4 دیے ہوئے ہیں. پھر حرف چاہے کہ انہوں نے 4 دیے ہوئے. جس طرح چاہے پڑھو چاہے سو جاؤ جیسے یہ. اب ایسا نہیں ہوگا کہ چاہے پڑھو خواہ سو جاؤ. تو چاہے پڑھو تو پھر چاہے سو جاؤ یہ استعمال ہوگا. چاہے خانپور ہو چاہے بہاولپور تو یہ ایک استعمال ہوگا. تو 4 انہوں نے آگے MCQs چاہے کے دیے ہوئے ہیں. پھر اس طرح ورنہ کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. آگے لفظ تو کے بھی انہوں نے 4 MCQs دیے ہوئے ہیں. لفظ اگر کی انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا تو اس میں آگے لفظ مگر اس کے انہوں نے MCQs دیے ہوئے ہیں. حرف کے اس کے دیے ہوئے ہیں. حرف کیوں کی اس کے دیے ہوئے ہیں. پھر آگے جب کے دیے ہوئے ہیں. 12واں جو ہے وہ اگرچہ اور لیکن. اگرچہ اور لیکن اس کے بھی دیے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر اور تو کے دیے ہوئے ہیں. اور جو اور تو 14واں اس کا دیا ہوا ہے. تو اس طرح بیٹا یہ جو ہے نا حروف انہوں نے ان کے آگے MCQs دیے ہیں. تو 1 منٹ پہ اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آ جائے گی. کل یہ جو ہے نا حروف یہ مکمل آپ کو ہو جانا چاہیے. تو اب ایک تو اس میں اگر آپ نے مزید کچھ میرے سے